میں ہوں ظہیر الدین بابر۔ عمران خان کا مینار پاکستان پر جلسہ ہو گیا، اس کے حوالے سے جو متضاد اطلاعات ہیں یعنی کہ مختلف جو نیریٹو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ یقیناً یہ کہا گیا اور بالخصوص تمام ٹی وی چینلز نے یہ کہا کہ دانستہ طور پر کنٹینر لگا کر مختلف راستے روکے گئے اور اس کے بعد لوگوں کو بھی اٹھایا گیا بقول پاکستان تحریک انصاف کے۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہ الزام لگایا اور عمران خان صاحب نے خود ہی کہا کہ تقریباً 1600 ان کے جو کارکن ہیں، ان کے جو رہنما ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایک کام یہ بھی کیا کہ جو پولیس کی کارروائیاں تھیں یا مبینہ طور پر جو پولیس نے مختلف جو ریڈز کیے یا ان ریڈز کو اجاگر کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے کچھ ویڈیوز بنائی جو سوشل میڈیا پر انہوں نے پھیلائی، اور اس کے بعد جو ان کے حمایت یافتہ ٹی وی چینلز تھے ان کو پھیلائی۔ غرض یہ ایک تاثر بنانے کی بڑی حد تک کامیاب کوشش کی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کو روکا جا رہا ہے، اس کے خلاف، ان کے رہنماؤں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ مینار پاکستان پر جو جلسہ تھا وہ یقیناً اس لحاظ سے مؤثر تھا کہ بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر شامل ہوئے، اور یہ بات ایک ڈیبیٹیبل ہے کہ کیا یقیناً یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا۔ اس حوالے سے کوئی ایک مستند رائے ہمارے سامنے نہیں آئے۔ تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں عمران خان، انہوں نے حفاظتی حصار میں یعنی کہ حفاظتی اقدامات کیے گئے اور انہوں نے وہ خطاب کیا لوگوں سے۔ یقیناً ان کی جو جان کو خطرہ ہے، اس کے پس منظر میں یہ ہونا بہت ضروری تھا۔ عمران خان صاحب کے جو مخالفین ہیں یا ان کے جو حامی ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بار پھر نہ ہو جائے محترمہ بے نظیر بھٹو کی طرح، جس میں ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں اور ایک دوسرے کے پاس اس کے سامنے الزام تراشی کی جائے، اور غرض یہ معاملہ یوں ہی لٹکتا رہے اور پاکستان کے چہرے پر ایک بدنما داغ رہے۔ ناظرین، عمران خان نے جو 10 نکاتی ایجنڈا پیش کیا جس میں انہوں نے معیشت کی بہتری کے حوالے سے روڈ میپ دیا اور یہ کہا کہ کس طرح سے ہم 6 ارب ڈالر کے لیے IMF کے پاس جا رہے ہیں، جبکہ امریکہ میں کچھ پاکستانی ایسے ہیں جو 25 ارب ڈالر رکھتے ہیں اور اس سے زیادہ بھی ان کے پاس پیسے ہیں، اور اگر 200 امریکن جو پاکستانی ہیں ان کے پاس اتنے ارب ڈالر موجود ہے۔ فگر بھی انہوں نے کوٹ کیا جو یقیناً پاکستان کے کئی دہائیوں تک کے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ یہ بات ایک الگ ہے کہ کیا وہ پیسے کس طرح سے پاکستان آ سکتے ہیں، کیا بین الملک جو مقیم پاکستانی ہیں وہ اس قدر اعتماد کرتے ہیں ہماری جو حکومت ہے، ہمارا جو اس وقت نظام ہے، کہ اگر وہ پیسہ پاکستان میں لگائیں گے تو ان کو ان پٹ ملے گا۔ جو ناقدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اس سے قبل جو ان کی حکومت تھی اس میں انہوں نے قابل ذکر کوئی اقدامات نہیں اٹھائے، جس کے نتیجے میں یہ تاثر ابھرا کہ یہ محض باتیں ہیں اور اس باتوں میں کوئی سچائی، کوئی حقیقت نہیں۔ عمران خان نے ایک بار پھر ناظرین الزام لگایا کہ جو طاقتور حلقے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ وہ اقتدار میں آئیں اور وہ ان کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ ایک بہت ہی خطرناک تحریک انصاف کا جو نیریٹو ہے، جیسے ہم نے اس پلیٹ فارم پر پہلے بھی ذکر کیا کہ تحریک انصاف اس جانب آگے بڑھ رہی ہے اور تحریک انصاف کے جو حامی میڈیا کے لوگ ہیں وہ بڑی مسلسل تسلسل کے ساتھ یہ نیریٹو پیش کر رہے ہیں۔ یہ نقطہ نظر غلط ہے، یہ صحیح ہے، اس کی ڈیبیٹ سے ہٹ کے اس کے جو مضمرات ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اور معاملہ یوں ہوا ہے جیسے الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ اکتوبر میں اب الیکشن ہوں گے، اس کو سپریم کورٹ تحریک انصاف لے گئی ہے اور تحریک انصاف نے یہ کہا ہے کہ وہ عدالت عظمیٰ کے سامنے یہ معاملہ رکھیں گے کہ کس طرح سے آئین کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ یہ بات ناظرین بڑی حد تک درست ہے، اور جو عمران خان ہے انہوں نے یہ نقطہ اجاگر کیا ہے کہ اگر اس وقت حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں بقول ان کے حکمرانوں کے، PDM کے بقول، تو کیا اکتوبر میں پیسے کیسے آئیں گے؟ یہ بھی انہوں نے الزام لگایا کہ یہ جو معاملات ہیں یہ اس لیے آگے بڑھائے جا رہے ہیں کہ الیکشن ہو ہی نہ، یعنی اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں ہوں گے۔ یہی بات ایک معروف ہمارے صحافی ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ان کو اکتوبر میں بھی الیکشن ہوتے نظر نہیں آتے۔ اب معاملہ یوں نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کو التوا کیا جا رہا ہے اور PDM پر سنگین الزام تراشی کی جا رہی ہے۔ پنجاب کی جو نگران حکومت ہے محسن نقوی صاحب، ان پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے، الیکشن کمیشن پر الزام لگایا جا رہا ہے، اور جو ہمارے قومی سلامتی کے ادارے ہیں ان پر الزام لگایا جا رہا ہے۔ یہ الزام جو تراشی ہے اس کا سلسلہ جاری ہے، اور اس الزام تراشی کو قوت طاقت اس صورت میں مل رہی ہے کہ جب الیکشن نہیں ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ہم یہ اگر تصور کر لیں کچھ دیر کے لیے کہ پاکستان تحریک انصاف اس میں جیت جائے گی الیکشن میں، تو پھر کیا ہوگا؟ سو وٹ؟ ہم یہ کام پہلے بھی کر چکے ہیں، جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ مشرقی پاکستان میں بھی ہم نے اس قسم کے اقدامات اٹھائے۔ ہم سے مراد
ہماری جو حکومت تھی اس وقت کی، اس وقت جو سیاسی جماعتیں تھیں، اس وقت کے قومی اداروں پر یہ الزام لگتا ہے، انہوں نے یہ اقدامات اٹھائے، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یعنی تاریخ کا سبق شاید یہی ہے کہ ہم تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے۔ عمران خان صاحب اگر اقتدار میں فرض کریں ہم وہ آ بھی جاتے ہیں تو وہ کیا کریں گے؟ ہم یہ بخوبی جانتے ہیں ان کا جو پہلے دور حکومت تھا کہ وہ قابل ذکر کوئی تبدیلی رونما نہیں کر سکے، یعنی کہ ان کے حوالے سے ان کے مخالفین یا جو تجزیہ نگار ہیں، جو غیر جانبدار تجزیہ نگار ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں کچھ ہو نہیں پاتا۔ تو کیا ہم انتظار نہیں کر سکتے کہ عمران خان صاحب ایک بار پھر آئیں اور وہ وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہو جاتے ہیں اور وہ کچھ نہیں کر پاتے، جس طرح پہلے وہ غیر مقبول قرار پائے تھے اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کو ٹکٹ کے لیے لوگ نہیں مل رہے تھے، اسی طرح ایک بار پھر دوبارہ ہو سکتا ہے۔ سیاست میں ناظرین اتار چڑھاؤ ہوتا ہے اور اس میں ایک پارٹی آتی ہے، پھر دوسری جاتی ہے، دوسری آتی ہے، تیسری جاتی ہے، یہ کام چلتا رہتا ہے۔ مگر جب آپ ایک جو قدرتی بہاؤ ہے سیاست کا، جب آپ اس کو روکنے کی کوشش کریں گے، کسی بھی طرح آپ روکنے کی کوشش کریں گے تو اس کا نتیجہ یقیناً تباہ کن ہوگا۔ ہم یہ معاملہ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا مشرقی پاکستان کے حوالے سے دیکھ چکے ہیں۔ ہمیں امید کرنی چاہیے کہ ہمارے جو ذمہ داران ہیں، ہمارا جو عدالتی نظام ہے، ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں، ہماری جو سیاسی قیادت ہے، وہ مل بیٹھے گی اور ایک بار پھر کسی بھی سانحے کو رونما ہونے سے بڑی حد تک روک پائے گی۔